جناب میرا سوال یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر ہے دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، تو حنفی علماء جو ہیں اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا وجہ ہے مفتی نوید عباسی صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی ہے کہ جناب حنفی مذہب میں امام صاحب نے کہا یا نہیں کہا، یہ تو انہوں نے نہیں کہا. جو حنفیوں نے بنو عباس کے زمانے میں فتاوی جات دیے جیسے قاضی ابو ایوب ہیں، تو وہ فتاوی جات اس وقت کی ضرورت کے حساب سے تھے. ایک تو یہ کہ دیہاتوں میں آبادی کم رہتی تھی اور شہر میں اور مسلمانوں کا اجتماعی طاقت دکھانے کا ایک معاملہ ہوتا تھا، اس لیے اجتماعی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے کہا. اور پھر شہر میں بھی اس زمانے میں سب جگہوں پر نماز نہیں ہوتی تھی، ایک بڑی مسجد میں حکمران خود پڑھاتے تھے یا ان کا خاص نمائندہ پڑھاتا تھا. تو آج کل چونکہ کثرت سے آبادی ہے صحیح. اور یہ مختلف دیہاتوں میں جو ہے نا وہ لوگ رہتے ہیں، تو وہاں اگر مساجد ہیں، اور ویسے بھی اگر یہ بھی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ 4 لوگ ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں جمعے کی بھی، تو پھر اس میں حرج کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں. بھائی نماز ہے، آپ نماز ادا کریں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا کہ جمعے کے لیے اجتماع شرط ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جمعے کے اجتماع کرنے کا کہ مسلمانوں کی ایک پاور اور اجتماعیت شو ہو. ہمارے بعض پہاڑی علاقوں کے جو دیہی علاقوں کی مساجد ہیں، یقین کریں کہ 10-10 20-20 لوگ ایک مسجد میں ہو رہے ہیں اور وہ جو جمعہ ہو رہا ہے، تو کم از کم ایک جگہ پہ جمعہ کر لیں تاکہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہو. اب یہ بھی بالکل مذاق نہ بنایا جائے کہ اگر کہیں جواز کے بعض متاخرین نے جو فتاویٰ دیے ہیں کہ بھئی آپ جس ٹوک میں چھوٹی سی مسجد بنائی وہیں پہ آپ نے جمعہ شروع کر دیا، اس طرح کم از کم نہ کریں. اگر یوں ہم کریں گے تو پھر تو مسجدیں جو ہے نا وہ اجڑنے والا جو معاملات ہیں وہ واضح. اچھا